بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں چائے کی ٹرے تھامے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی کچن کے دروازے پر پہنچی، ان الفاظ نے میرے پورے وجود کو برف کر دیا۔ میرا پورا وجود لرزنے لگا، ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اشیاء گرنے کے قریب تھی۔ میری سوتیلی ماں کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس کی اپنی سگی بیٹی کی شادی ایک نہایت اونچے اور مالدار خاندان میں طے پا رہی تھی، مگر اس خوشی کی قیمت مجھے چکانی تھی۔ دلہے کا بڑا بھائی، جو ایک نفسیاتی مریض مشہور تھا جس کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ مجھ سے شادی کا خواہشمند تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو مار ڈالا ہے اور اب وہ مجھے اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ میں نے شدت سے انکار میں سر ہلانا چاہا، چیخنا چاہا، مگر میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھ گئے تھے۔ آواز مر چکی تھی، میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پر سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے مجھے زندہ سولی پر لٹکا دیا۔ شادی کا دن آ گیا۔ میں دلہن بنے خوف زدہ سی سٹیج پر بیٹھی تھی جب وہ امیرزادہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میرا جسم لرز اٹھا، کیونکہ مجھے فوراً وہ منظر یاد آیا جب اس کے کھانے کا بندوبست کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ سوتیلی ماں کا حکم ٹالنا تو ناممکن تھا۔ میں کچن کی حبس اور تبش میں پسینے میں شرابور سالن تیار کر رہی تھی۔ دیگچیوں سے اٹھتا دھواں میری آنکھوں کو جلا رہا تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ شہزاد کے ساتھ بیٹھا یہ شخص فارس مجھے اپنی زہریلی اور گہری نظروں سے پی رہا ہے۔ میں نے نظر انداز کرنا چاہا، ہانڈیوں اور روٹیوں میں خود کو مصروف کیا، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں کسی تیر کی طرح پیوست ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ تپش کچن کے چولہے سے زیادہ اس کی آنکھوں کی تھی، جو میرے وقار کو جلا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے نمرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اتنی بے شرمی سے مجھے گھور رہا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ یہ فارس ہے، ایک بیٹے کا باپ اور شہزاد کا بھائی، تو مجھے اس پر گھن آنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ کچن کا دروازہ بند کر کے کہیں چھپ جاؤں، مگر میں تو اس گھر کی خادمہ تھی، مجھے مہمانوں کی تواضع کرنی تھی، جھوٹے برتن سمیٹنے تھے اور پانی پیش کرنا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ نمرہ کی رخصتی کے بعد یہ شخص کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر تقدیر میرا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب میں چائے کی ٹرے لے کر دوبارہ ڈرائنگ روم کے پاس پہنچی تو فارس کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کچن میں کام کر رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے اسے ٹوکنے کی کوشش کی، وہ تو بڑی بیٹی محجبین ہے، مگر فارس کی بے باکی نے سب کو گنگ کر کے رکھ دیا کہ اگر آپ کو رشتہ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ماں چاہیے اور محجبین سے بہتر اسے کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اس کے ایک ایک لفظ نے مجھے احساس دلایا کہ اس کی نظر میں میری حیثیت ایک بیوی کی نہیں بلکہ ایک آیا کی ہے جس کے یتیم بچے کی پرورش کر سکے۔ مجھے امید تھی کہ میرا باپ میرا اپنا خون اس سودے کو ٹھکرا دے گا، مگر میں بھول گئی تھی کہ سوتیلی ماں کے مکر و فریب نے میرے ابا کی بصیرت چھین لی تھی۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے بدلے میری پوری کائنات کو اندھیروں کے سپرد کر دیا تھا، اور میرے باپ نے خاموشی سے ظلم پر مہر لگا دی تھی۔ میرا نام محجبین ہے اور میں کراچی کے ایک گنجان مگر پرسکون علاقے میں اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میری زندگی کا وہ واحد ابتدائی دور کسی خوبصورت خواب جیسا تھا جب میں دنیا کے تلخ کانٹوں سے ناواقف ایک ننھی سی کلی تھی۔ میرے ابو شہر کے ایک معتبر اسکول میں ٹیچر تھے اور وہ مجھے دنیا کی تمام خوشیاں دینا چاہتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہمیشہ محبت، سکون کی خوشبو سے مہکتا رہتا۔ جس کی روح میری پیاری امی تھی، وہ ایک نہایت سگڑ، رحم دل اور ممتا سے لبریز خاتون تھی۔ میرے لیے تو کائنات کا مطلب ہی اپنے ماں باپ کی مسکراہٹ اور ان کا پیار تھا۔ میں اپنے ابو کے لیے گھر کی رونق اور اپنی امی کے جینے کی واحد تمنا تھی۔ ابو جب بھی شام کو اسکول سے گھر لوٹتے تو میرے لیے کبھی میری پسندیدہ مٹھائی، کبھی کوئی نئی کہانیوں کی کتاب لانا کبھی نہ بھولتے۔ وہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتے اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ میری اس ہنسی سے گھر کی دیواریں کہکے لگاتی تھیں، مگر افسوس کہ میری تقدیر کے قلم نے میرے حق میں کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وقت کی بے رحم موجوں نے اتنی تیزی سے رخ بدلا کہ ایک ایسی آفت آئی جس نے ہمارے ہنستے بستے گھر کے چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیے۔ میں جب صرف 4 سال کی تھی تو میری پیاری امی کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ پہلے پہل تو اسے معمولی تھکن اور کمزوری سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، مگر جب ان کی رنگت زرد پڑنے لگی اور ان کے جسم سے جینے کی سخت جواب دینے لگی تو ہسپتال کے معائنے نے میرے ابو کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹروں نے نہایت شفاقی سے یہ خبر سنائی کہ امی کو خون کا کینسر ہے اور وہ آخری مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ خبر میرے ابو کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی عمر کی جمع پونجی امی کے علاج پر لگا دیں گے،
مگر میری امی نے ان کو ہاتھ تھام کر اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بڑی مشکل سے یہ وصیت کی کہ ان کے علاج پر پیسے ضائع کرنے کی بجائے وہ میرے مستقبل کا سوچیں، کیونکہ ان کی سانسوں کی ڈور اب ٹوٹنے والی ہے۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ موت کے مفہوم سے بھی ناواقف تھی۔ میں تو بس اپنی ماں کو بستر پر لاچار دیکھ کر اداس ہو جاتی، اپنی معصومیت میں ان کے گلے لگ کر پوچھتی، امی آپ اٹھ کر میرے ساتھ کھیلتی کیوں نہیں؟ آپ بس لیٹی کیوں رہتی ہیں؟ پھر وہ سیاہ اور منحوس رات آ پہنچی جب میری کائنات اجڑ گئی اور میں جیتے جی یتیم ہو گئی۔ صبح جب سورج نے اپنی پہلی کرن بکھیری تو میری امی ابدی نیند سو چکی تھی۔ ابو پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں آنسو بہاتے رہتے، مگر میری یتیمی کا اصل کرب ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ گھر میں ایک وحشتناک خاموشی کا ڈیرا ہو گیا۔ باورچی خانے سے اٹھنے والے لذیذ کھانوں کی مہک ختم ہو گئی۔ ابو اسکول کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے۔ میں تنہائی کے اندھیروں میں دیواروں کو تکتی اپنی ماں کو پکارتی رہتی۔ پھر رشتہ داروں اور ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ ابو کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تاکہ گھر کو ایک سلیقہ مند عورت اور مجھے ماں کا سایہ مل سکے۔ بہت سوچ بچار کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں خود بھی بیوہ تھی۔ ان کی ایک بیٹی نمرہ تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ میرے معصوم ابو کا خیال تھا کہ میری سوتیلی ماں چونکہ خود ایک بیٹی کی ماں ہے، اس لیے وہ میرا دکھ سمجھیں گی اور مجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح پیار دیں گی۔ شروع میں تو انہوں نے مکر و فریب کی ایسی چادر اوڑھ لی کہ کوئی ان کی حقیقت نہ پہچان سکا۔ وہ ابو کے سامنے مجھے بہت چومتی، میرے بال سنوارتی، مجھے بہترین لباس پہناتی۔ ابو یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین سہارا ڈھونڈ لیا ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ میری سوتیلی ماں کی ممتا صرف اپنی بیٹی نمرہ کے لیے مخصوص تھی۔ جیسے ہی گھر میں ان کے قدم جم گئے اور ابو کا اعتماد بحال ہوا، انہوں نے اپنا اصل بھیانک چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ میں اب 8 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں میری حیثیت بدل رہی ہے۔ جب میری سوتیلی ماں کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو حالات مزید بدتر ہو گئے۔ اب ابو کی تمام تر توجہ اپنی نئی اولاد اور دوسری بیوی کی طرف ہو گئی۔ میں ان کے لیے غیر بن گئی۔ میری سوتیلی ماں نے بڑی چال بازی اور مکاری سے مجھے گھر کے کاموں پر لگا دیا۔ پہلے کام سکھانے کے بہانے برتن دھونے یا جھاڑو دینے کا کہا گیا، مگر رفتہ رفتہ یہ میری مستقل ذمہ داری بن گئی۔ ابو جب تھکے ہارے اسکول سے گھر آتے تو میری سوتیلی ماں انہیں یقین دلاتی کہ معجبین کو گھر کے کاموں میں بہت دلچسپی ہے، وہ نمرہ اور اپنے چھوٹے بھائی کا خیال بہت شوق سے رکھتی ہے۔ میں کبھی رو کر ابو سے شکایت کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ابو کے سامنے مجھے ضدی، بدتمیز اور جھوٹی ثابت کر دیتی۔ ابو جو ان کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار تھے، میری تڑپتی آنکھوں کے آنسو پڑھنے میں ناکام رہے۔ میرا بچپن کھیل کود اور کھلونوں کی بجائے اب کچن کی کالک اور صابن کی جھاگ میں گم ہو کر رہ گیا۔ نمرہ کو شہر کے بہترین اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اسے روزانہ نئے کپڑے اور قیمتی کھلونے ملتے، جبکہ مجھے نمرہ کے اترے ہوئے پرانے اور بدصورت کپڑے پہننے پڑتے۔ میری سوتیلی ماں نے میرے لیے گھر کے اصول بالکل الگ کر دیے تھے۔ مجھے صبح سب سے پہلے اٹھنا پڑتا تاکہ میں سب کا ناشتہ تیار کر سکوں۔ رات کو سب کے سونے کے بعد جب تک ڈھیروں برتن سمیٹ نہ لیتی مجھے سونے کی اجازت نہ ملتی۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے سالن میں نمک کم ہو جاتا یا صفائی میں ذرا سی کسر رہ جاتی تو میری سوتیلی ماں کا بھاری تھپڑ میرے معصوم رخساروں کو سرخ کر دیتا۔ میں وہ لڑکی جو کبھی ابو کی گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتی تھی، اب باورچی خانے کے اندھیرے کونے میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی۔ میری یتیمی کا احساس مجھے تب زیادہ شدت سے ہوتا جب میں دیکھتی کہ میری سوتیلی ماں نمرہ کو گود میں بٹھا کر دودھ پلاتی اور پیار کرتی، جبکہ میرے حصہ میں صرف جھڑکیاں، تانے اور نفرت آتی۔ وہ اکثر مجھے طنز کرتی کہ تیری ماں تو مر کر جان چھڑا گئی، اب تو اس گھر پر ایک بوجھ ہے، تجھے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تجھے تو وقت کی روٹی دے رہی ہوں۔ یہ زہریلے جملے میرے دل کو چھلنی کر دیتے، مگر میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اپنی ممتا کی پیاس کو اندر ہی اندر دفن کرنا سیکھ لیا تھا، اپنے باپ کی بے رحمی کو اپنا مقدر سمجھ لیا۔ جس گھر میں کبھی شہزادی کی طرح رہتی تھی، اب وہاں ایک ایسی خادمہ بن چکی تھی جس کی ضرورت صرف کام کے وقت محسوس ہوتی۔ میرا بچپن اسی طرح محرومی اور سوتیلی ماں کے ظلم کی چکی میں پستا رہا، کوئی میرا پریشان حال نہ تھا۔ جب میں اپنی زندگی کے 14ویں سال میں داخل ہوئی تو مجھے لگا کہ شاید اب میری یتیمی کے ان تلخ برسوں میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن میری سوتیلی ماں نے میرے معصوم خوابوں کی رہی سی عمارت بھی زمین بوس کر دی، اور ایک دن اچانک انہوں نے میرا اسکول جانا ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ وہ منحوس صبح مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے کسی دیوار کی طرح میرا راستہ روک لیا اور حقارت بھرے لہجے میں میری طرف دیکھ کر بولی
کہ اب تمہیں اسکول جانے کی کوئی ذرا برابر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکیوں نے پڑھ لکھ کر کون سا بڑا افسر لگنا ہے۔ آخر کار تم نے دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن ہی تو مانجنے ہیں، تو بہتر ہے کہ ابھی سے اس کی مشق کر لو۔ ان کے ان شفاق الفاظ نے میرے ننھے سے دل پر کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح اثر کیا اور میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں نے بے بسی سے اپنے ابو کی طرف دیکھا جو وہیں موجود تھے، روزانہ کی طرح اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میری حمایت میں کچھ بولیں گے اور میری سوتیلی ماں کو ٹوکیں گے کہ میری بیٹی کو اسکول جانے دو، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ لیکن میرے ابو نے تو جیسے خاموشی کا کفن اوڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی سر اٹھا کر میری طرف دیکھنا گوارا نہ کیا اور میری سوتیلی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولے، یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے ماجبین، اب تم کافی بڑی ہو گئی ہو اور گھر میں کام کاج کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ نمرا کو پڑھنے دو کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور اسے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ ابو کے اس سنگ دلانہ فیصلے نے مجھے اندر سے کرچی کرچی کر دیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ لیکن میری سسکیاں کسی کے کانوں تک نہ پہنچی، بلکہ میری سوتیلی ماں نے میرا بستہ مجھ سے چھین کر حقارت سے الماری کے اوپر پھینک دیا اور میرے کانپتے ہاتھوں میں جھاڑو تھماتے ہوئے کہا، جاؤ اب یہ رونا بند کر دو اور پورے گھر کی صفائی میں لگ جاؤ۔ میری تعلیم کا وہ سفر وہیں دم توڑ گیا۔ اس دن کے بعد سے میری کائنات صرف گھر کی چار دیواری اور کچن کے کالے دھوئیں تک محدود ہو کر رہ گئی، جبکہ دوسری طرف میری سوتیلی بہن نمرا روزانہ تیار ہو کر اسکول جاتی۔ اسے نئے بستے، نئی کتابیں اور خوبصورت یونیفارم ملتے۔ وہ جب اسکول سے واپس آتی تو اپنی سہیلیوں کی باتیں سناتی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی خریدی ہوئی لونڈی ہوں۔ میری سوتیلی ماں جان بوجھ کر نمرا کے سامنے میری تذلیل کرتی تاکہ اسے مسلسل یہ احساس ہو کہ وہ مجھ سے برتر ہے۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں جٹی رہتی، صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا، پھر ڈھیروں برتن دھونا، پورے گھر میں پوچھا لگانا اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنا۔ یہ میرا روز کا ایک لامتناہی معمول بن گیا۔ میرے ہاتھ برتن دھو دھو کر کھردرے اور بدصورت ہو گئے تھے۔ میری انگلیوں کے پوروں سے کبھی کبھی خون رستا، لیکن میری سوتیلی ماں کو ذرا برابر بھی رحم نہ آتا۔ وہ تو جیسے ہر وقت اس انتظار میں رہتی کہ میں کہیں کوئی چھوٹی سی غلطی کروں اور وہ مجھ پر قہر بن کر برس پڑے۔ اگر کبھی تھکن کی وجہ سے میری آنکھ لگ جاتی تو وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیتی اور کہتی کہ کیا تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ مفت کی روٹیاں توڑو اور سوتی رہو۔ ان کے یہ زہریلے طعنے میرے دل پہ نشتر کی طرح چبھتے تھے۔ میں اکثر رات کے گہرے اندھیرے میں اپنی ان مٹی ہوئی کتابوں کو نکال کر دیکھتی اور ان پر خون کے آنسو بہاتی۔ مجھے وہ بیتے دن یاد آتے جب میری اپنی سگی ماں مجھے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے سبق پڑھاتی تھی، کہتی تھی کہ میری بیٹی ایک دن بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی۔ لیکن اب تو میرا وجود صرف جھوٹے برتنوں اور گندے کپڑوں کے ڈھیر میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ہر وہ راستہ بند کر دیا تھا جو مجھے روشنی کی طرف لے جا سکتا تھا۔ نمرا کی تعلیم جاری رہی، وہ کالج جانے لگی، لیکن میں اسی کچن کی کالک میں قید رہی جہاں دھواں میری آنکھوں کو جلاتا، گرمی میرے وجود کو پگھلاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے میرے ابو اسکول سے گھر آتے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی اور تڑپتی تھی کہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھیں اور پیار سے پوچھیں کہ ماجبین تم کیسی ہو، لیکن وہ تو میری سوتیلی ماں کی باتوں میں اس قدر آ چکے تھے کہ انہیں میں صرف ایک بوجھ اور کام والی نظر آتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ میں ایک ضدی اور بدتمیز لڑکی ہوں جو نمرا سے حسد کرتی ہے، اس لیے ابو نے بھی مجھے سے دوری اختیار کر لی تھی۔ یتیمی تو اسی دن ہو گئی تھی جب میری ماں منو مٹی تلے جا سوئی تھی، لیکن باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو جانا سب سے بڑا کرب ہے۔ میں نے خاموشی سے اس استحصال کو اپنا مقدر بنا لیا اور اپنی زبان پر ہمیشہ کے لیے تالے ڈال لیے۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی میرا نصیب ہے کہ میں دوسروں کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی کی شمع بجھا دوں۔ میری سوتیلی ماں کی فرمائشیں اور احکامات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ اب مجھے نہ صرف گھر کے تمام کام کرنے پڑتے بلکہ نمرا کے کپڑے استری کرنا، اس کے جوتے پالش کرنا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ نمرا کبھی کبھی مجھ پر ترس کھاتی، لیکن اپنی ظالم ماں کے خوف سے وہ بھی کچھ نہ کہہ پاتی۔ میری سوتیلی ماں نے میرے احساسات اور جذبات کو اس قدر کچل دیا تھا کہ اب مجھے نہ بھوک لگتی تھی نہ ہی پیاس محسوس ہوتی تھی۔ بس ایک مشین کی طرح میں چلتی رہتی اور رات کو تھک ہار کر جب بستر پر لیٹتی تو نیند آنے سے پہلے میری امی کا مسکراتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں ان سے سوال کرتی کہ امی آپ مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا اور لاچار چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ کیا آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس باپ نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا، کہ وہ میرا خیال رکھے گا، وہی آج میرے دکھوں سے بالکل بے خبر ہے؟
میرے ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، سوائے اس گہری خاموشی کے اور ان گرم آنسوؤں کے جو تکیے میں جذب ہو جاتے تھے۔ میرا استحصال صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ ذہنی طور پر بھی مجھے مفلوج کر دیا گیا تھا۔ مجھے بار بار یہ جتایا جاتا تھا کہ میں اس گھر میں صرف ایک فالتو چیز ہوں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرا کوئی ہمدرد نہیں سوائے اس خدا کے جو سب دیکھ رہا ہے۔ میری زندگی کا سب سے ہولناک موڑ تب آیا جب میری سوتیلی بہن نمرا کی شادی شہزاد سے طے پا گئی۔ وہ دن میرے لیے خوشی کا ہونا چاہیے تھا کیونکہ نمرا سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی خوشیوں کے محل کی بنیادیں میری ہی قربانی پر رکھی جائیں گی۔ شہزاد کا خاندان بہت امیر تھا اور وہ لوگ بڑی شان و شوکت سے رشتہ لینے آئے تھے۔ اس دن بھی میں باورچی خانے میں قید مہمانوں کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کر رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کسی کے سامنے نہ آؤں، بس خاموشی سے کام کرتی رہوں۔ لیکن جب میں چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم کے قریب پہنچی تو میرے کانوں میں وہ الفاظ پڑے جنہوں نے میری روح تک کو لرزا دیا۔ شہزاد کا بڑا بھائی فارس جو وہاں موجود تھا اچانک بول اٹھا کہ مجھے آپ کی اس چھوٹی بیٹی سے شادی کرنی ہے جو کچن میں کام کر رہی ہے۔ فارس کے بارے میں پورے شہر میں مشہور تھا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے اور ایک بچے کا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی بیوی کی موت کا ذمہ دار بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی یہ خواہش سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میری سوتیلی ماں جو نمرا کا رشتہ اونچے خاندان میں ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، پہلے تو ہکا بکا رہ گئی، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ فارس کی دولت اور رتبہ کتنا بڑا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ میں وہیں دروازے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے سوچا میرے ابو کبھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، وہ کبھی اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص کے حوالے نہیں کریں گے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ لیکن میری یہ امید بھی دم توڑ گئی جب میری سوتیلی ماں نے ابو کو کمرے میں بلا کر تنہائی میں اس رشتے کے فائدے گنوانا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ اگر میجبین فارس سے شادی کر لے گی تو نمرا کا گھر بھی بس جائے گا اور میجبین بھی اتنے بڑے گھر کی مالک بن جائے گی۔ میرے ابو جو اب دوسری شادی کے بیوی کے ہاتھوں کٹر پتلی بن چکے تھے، انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے میری مرضی پوچھنا گوارا نہ کیا۔ میں بھاگ کر ابو کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر التجا کی، ابو مجھے اس جہنم میں مت دھکیلیں، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، گھر کے برتن مانجوں گی، لیکن مجھے اس پاگل شخص کے حوالے نہ کریں۔ مگر ابو نے بے رحمی سے اپنا پاؤں چھڑا لیا اور کہا کہ میجبین، تم اپنی بہن کی خوشی کی دشمن کیوں بن رہی ہو؟ اگر تم نے انکار کیا تو شہزاد کے گھر والے نمرا کو بھی نہیں لے جائیں گے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری وجہ سے نمرا کی زندگی برباد ہو جائے؟ ان کے ان الفاظ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک بوجھ اور ایک سودے کی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے جیسے جشن منانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے تانے دینے لگی کہ دیکھو تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ تمہیں اتنا امیر شوہر مل رہا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا عجیب ہی کیوں نہ ہو۔ میں کئی دن تک کمرے میں بند روتی رہی، کھانا پینا چھوڑ دیا، مگر کسی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ نمرا جو کبھی کبھی مجھ سے ہمدردی کرتی تھی، وہ بھی اپنی شادی کے خوابوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے میری بربادی نظر نہیں آئی، اور وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میجبین اب مان کیوں نہیں جاتی؟ فارس بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، ویسے بھی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گی تو مجھے بھی آسانی ہوگی۔ مجھے اس کی خود غرضی پر رونا آیا کہ اسے صرف اپنی آسانی کی فکر تھی۔ میری بربادی کی نہیں، شادی کی تاریخیں طے پا گئیں اور مجھے ایک جانور کی طرح ذبح کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ جس دن میرا نکاح تھا مجھے زبردستی سرخ جوڑا پہنایا گیا، میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی، مگر وہ مہندی مجھے اپنے ہی خون کا رنگ لگ رہی تھی۔ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھتی تو مجھے اپنی جگہ ایک لاش نظر آتی۔ میری سوتیلی ماں نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ اگر تم نے نکاح کے وقت کوئی تماشا کیا تو یاد رکھنا میں تمہارے باپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ میں نے خاموشی سے زہر کا یہ گھونٹ بھر لیا۔ نکاح خواہ نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو فارس ولد اسلم سے یہ نکاح قبول ہے تو میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر میں نے نمرا کی خوشی اور ابو کے نام نہاد عزت کی خاطر وہ لفظ کہہ دیا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ رخصتی کا دن بھی آ گیا اور ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں دلہن بن کر جا رہی تھیں۔ سب نمرا کی دعائیں دے رہے تھے اور مجھے دیکھ کر لوگ چہمکوئیاں کر رہے تھے کہ دیکھو اس بیچاری کو کیسے ایک پاگل کے پلے باندھ دیا گیا۔ فارس کی پہلی بیوی کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس نے اسے بہت مارا پیٹا تھا۔ میرا دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا جب میں رخصت ہو کر اس گھر پہنچی جس نے میرا خون خشک کر دیا، اور اب میری زندگی کا وہ امتحان شروع ہونے والا تھا جس کے لیے میں بالکل تیار نہ تھی۔
نکاح کے بعد جب میری رخصتی کا وقت آیا تو میری ابو کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پشیمانی نظر آئی، مگر میری سوتیلی ماں نے فوراً انہیں باتوں میں لگا لیا۔ میں نے اپنے باپ کے گلے لگ کر آخری بار رونے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے تھپ تھپا کر فارس کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ فارس کا چہرہ سپاٹ تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی وحشت تھی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ جب میں اس کے عظیم الشان مگر قبرستان جیسے خاموش بنگلے میں پہنچی تو وہاں کا ماحول ایسا تھا جیسے میں کسی مقتل میں آ گئی ہوں۔ فارس جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے بوٹوں کی آواز میرے دل کی دھڑکنوں سے مقابلہ کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے مڑ کر دروازے کی کنڈی لگائی تو اس دھات کی آواز نے میرے اندر موجود آخری امید کو بھی ختم کر دیا۔ میں دلہن کے بھاری جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ فارس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا، نہایت اطمینان سے میری سمت بڑھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ میں اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی جسے دنیا نفسیاتی کہتی تھی، اور وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی جسے گھڑی کی ٹک ٹک مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ کافی دیر تک جب اس نے کچھ نہیں کہا تو میں نے ہمت کر کے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہ تھی جس کا ذکر سوتیلی ماں نے یا محلے کے لوگوں نے کیا تھا۔ وہاں صرف ایک گہری اداسی اور سرد مہری تھی۔ وہ کہنے لگا، ڈر رہی ہو مجھ سے کیا؟ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کا خون کیا ہے؟ میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے اور میں نے ڈر کے مارے پھر سے نظریں جھکا لیں۔ تب فارس نے ایک تلخ ہنسی اور کہنے لگا کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہونا، سب کہتے ہیں میں قاتل ہوں، وحشی ہوں، لیکن یاد رکھو تم مجھ سے کوئی رغبت نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں اس گھر میں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں۔ میری سماعتیں جیسے شل ہو گئیں جب اس نے یہ انکشاف کیا کہ وہ مجھے صرف اپنے 4 سالہ بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے لایا ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں جبیں تم اس گھر میں صرف ایک نام کی بیوی ہو، حقیقت میں تمہاری ذمہ داری میرے بیٹے کو سنبھالنا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں بلکہ میرے بیٹے کو ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اسے وقت دے سکے۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے اپنے نصیب ایک بار پھر کچن کی اس آگ جیسا محسوس ہوا جہاں میں برسوں جلتی رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہاں آ کر مجھے وہ عزت ملے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، مگر میں تو یہاں بھی ایک ملازمہ کی جگہ لینے آئی تھی۔ پہلے میں سوتیلی ماں کے بچوں کی خدمت کرتی تھی اور اب مجھے ایک اجنبی مرد کے بیٹے کی آیا بننا تھا۔ یہ کہہ کر فارس بیڈ سے اٹھا اور خاموشی سے جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اس نے مجھ سے مزید کوئی بات نہ کی اور کمرے کی بتی گل کر دی۔ میں ساری رات اس بھاری سرخ جوڑے میں بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کے قریب فارس کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھے اس طرح بیٹھے ہوئے پایا۔ میری سرخ آنکھوں اور بھیگے ہوئے گالوں نے اسے کچھ کہنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک گہری آہ بھری اور صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی زندگی کی وہ تلخ حقیقت بیان شروع کی جس نے رات بھر کے خوف کو ہمدردی میں بدل دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے گھر والوں نے زہریلے طعنوں اور مسلسل مداخلت نے اس کی بیوی کو جینے کی ہمت ہارنے پر مجبور کیا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ فارس نے بتایا کہ اس نے خاموشی صرف اس لیے اختیار کی کیونکہ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھتا تھا۔ وہ کوئی وحشی یا قاتل نہیں بلکہ حالات کا ستایا ہوا ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جس نے دنیا کے ڈر سے خود پر نفسیاتی ہونے کا لیبل لگوا لیا تھا۔ اس کی سچائی کا سن کر مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں ہی اپنوں کے ہاتھوں لوٹے ہوئے مسافر ہیں۔ اگلے دن جب میری ملاقات زین سے ہوئی جو ایک سہمے ہوئے ہرن کی طرح کونے میں چھپا تھا تو اسے دیکھ کر میرا ممتا بھرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ جب اس نے پہلی بار مجھے امی پکارا تو فارس کے پتھر جیسے چہرے پر پہلی بار ہمدردی کے تاثرات ابھرے۔ وہ بچہ جو اب تک اپنوں کی بے رخی اور منحوسیت کے لیبل تلے دبا ہوا تھا اب میرے سینے سے لگ کر سکون کی سانس لے رہا تھا۔ فارس نے جب مجھے زین کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا تو اس کی وحشت اور سرد مہری پگھلنے لگی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میں اس کے گھر میں کوئی ملازمہ بن کر نہیں بلکہ ایک ایسی روح بن کر آئی ہوں جو اس کے اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ بسا سکتی ہے۔ میں نے اپنی محبت سے نہ صرف زین کا ڈر ختم کیا بلکہ فارس کو بھی باور کرا دیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کے بند دروازے میرے لیے کھلنے لگے اور وہ شخص جو کل تک ایک شکاری لگ رہا تھا اب میری عزت اور حفاظت کا محافظ بن گیا تھا۔ میں نے اس گھر کی تاریکیوں کو اپنی ممتا اور خلوص سے روشنی میں بدل دیا۔ وہ رشتہ جو ایک سودے کے تحت شروع ہوا تھا اب ایک اٹوٹ محبت کی بنیاد بن چکا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، زین کو تیار کرتی، اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتی، اسے وہ تمام کہانیاں سناتی جو اپنی امی مجھے سنایا کرتی تھی۔ فارس سب کچھ دور کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں کی وہ وحشت آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ وہاں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ میں نے گھر کے ان گوشوں کو بھی روشن کر دیا
جہاں برسوں سے اندھیرے کا راج تھا، میں نے فارس کے لیے اس کے پسند کے کھانے بنائے، اس کی ادویات کا خیال رکھا اور کبھی اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میری سوتیلی ماں نے جو مجھے یہاں برباد ہونے کے لیے بھیجا تھا، مگر اللہ نے میرے خلوص کی برکت سے اس گھر کو جنت بنانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سفر اتنا آسان نہ تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس نے مجھ پر اپنی حکمیت جتانا شروع کر دی تھی۔ وہ مجھ سے گھر کے تمام بھاری کام کرواتی اور ذرا سی غلطی پر نمرہ کے سامنے مجھے طعنے دیتی کہ تم اس گھر میں صرف ایک آیا بن کر آئی ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ ایک دوپہر جب فارس کام پر گئے ہوئے تھے اور میں زین کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی، تو میری ساس نے تیکھے لہجے میں مجھ سے پر چلانا شروع کر دیا کہ میں خاموشی سے سب سہ رہی تھی، کیونکہ میں بچپن سے ہی ان کاموں اور تلخ باتوں کی عادی تھی۔ میں نے کبھی فارس سے ان کا ذکر تک نہ کیا تھا، مگر اس دن ساس کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں گرنے ہی والی تھی کہ اچانک مضبوط بازوؤں نے مجھے تھام لیا۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو فارس کھڑے تھے، جو وقت سے پہلے ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر سنبھالا اور پھر ان کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ انہوں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے غصے اور جرأت سے کہا کہ بس کر دیں ماں جی، بہت ہو گیا۔ میں جبیں اس گھر کی نوکرانی نہیں، بلکہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے، اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ فارس کا یہ روپ دیکھ کر میری ساس اور نمرہ وہیں کڑی ساکت رہ گئی۔ فارس کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ کہنے لگے، میں نے پہلے بھی اپنی ایک بیوی کو آپ لوگوں کے طعنوں اور ظلم کی بھینٹ چڑھتے دیکھا ہے۔ اس وقت میں خاموش رہا، سب کچھ سہتا رہا، لیکن یاد رکھیں اس بار ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر آج کے بعد کسی نے بھی اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی یا اس پر ہاتھ اٹھایا تو میں اسی وقت میجبین کو لے کر یہ گھر چھوڑ دوں گا اور پھر آپ کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ فارس کی اس وحشانہ اور مگر محافظانہ آواز نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ جس شخص کو دنیا نفسیاتی کہتی تھی، وہی آج میری ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ اس واقعے کے بعد فارس کا رویہ میرے لیے مکمل بدل گیا۔ اب وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ اکثر میرے پاس بیٹھتے، میری تھکن کا احساس کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ظاہر کرتے کہ میں ان کے لیے کتنی اہم ہوں۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں، بلکہ میرے لیے ایک انکہی محبت اور اپنائیت تھی، جس نے میرے تمام پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ میرا شوہر اب میرا بہترین دوست اور میرا سب سے بڑا سہارا بن چکا تھا، اور وہ گھر جو مجھے مقتل لگتا تھا، اب مجھے محبت کا گہوارہ بننے لگا تھا۔ ایک بار جب زین کو تیز بخار ہوا تو میں پوری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں کرتی رہی، رو رو کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ فارس جب کمرے میں آیا اور اس نے مجھے سال میں دیکھا تو اس کی پتھر بنی ہوئی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں جبھی تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم وہ فرشتہ ہو جسے خدا نے میری اور زین کی اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دن کے بعد فارس کی شخصیت میں ایک معجزاتی تبدیلی آئی۔ اس نے دوبارہ اپنے کاروبار پر توجہ دینا شروع کی۔ وہ جو کبھی گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھا رہتا تھا، اب میرے اور زین کے ساتھ ہنستا بولتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ محبت اور خلوص وہ ہتھیار ہیں جو دنیا کے سخت ترین دل کو بھی پگھلا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے صبر سے یہ ثابت کر دیا کہ میری سوتیلی ماں کی نفرت ہار گئی اور میرا خلوص جیت گیا۔ نمرہ جو اسی گھر کے دوسرے حصے میں شہزاد کے ساتھ رہتی تھی، وہ اکثر حیرت سے مجھے دیکھتی کہ کیسے ایک پاگل کہلانے والا شخص میرے سامنے ایک نرم دل شوہر بن گیا تھا۔ شہزاد بھی اپنے بھائی کی اس تبدیلی پر بہت خوش تھا۔ فارس اب میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے وہ تمام خوشیاں لاتا جن سے میں بچپن میں محروم رہی تھی۔ اس نے مجھے دوبارہ تعلیم مکمل کرنے کی ترغیب دی اور میرا داخلہ ایک اچھے کالج میں کروا دیا۔ میں جو کبھی اسکول جانے کے لیے ترستی تھی، اب ایک معتبر گھرانے کی عزت دار بہو بن کر اپنی ادھوری خواہشات کو پوری کر رہی تھی۔ زین اب مجھے امی کہہ کر پکارتا تھا۔ جب وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مجھے پکارتا تو مجھے لگتا کہ میری اپنی امی کی روح کہیں سے مسکرا کر مجھے دیکھ رہی ہے۔ میری زندگی کی وہ سیاہ رات جو میرے ابو کے گھر سے شروع ہوئی تھی، اب ایک روشن صبح میں بدل چکی تھی۔ فارس نے ایک دن مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ کسی مالدار لڑکی سے شادی کرے، مگر اس نے جب مجھے اس کچن میں بے لوث کام کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اسے محسوس ہوا تھا کہ صرف میں ہی ہوں اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ سکتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں کا وہ وار جو مجھے ختم کرنے کے لیے تھا، دراصل میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ثابت ہوا تھا۔ تو میں اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، کیونکہ میرے پاس اب وہ سب کچھ تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک پیارا بیٹا، اور وہ عزت جو مجھے اپنے سگے گھر میں کبھی نہ مل سکی تھی۔ میری کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے جو حالات سے گھبرا کر ہمت ہار دیتی ہیں۔ اگر تمہارا ارادہ سچا، دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسانی میں بدل دیتا ہے۔
وہ حقیر سی خادمہ جسے اس کے باپ نے بوجھ سمجھ کر بیچ دیا تھا، آج ایک عظیم الشان سلطنت کی ملکہ تھی، اور یہ سب صرف میرے صبر اور میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو مر کر بھی میرے ساتھ تھی۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب شکر گزاری میں گزرتا ہے۔ میں جب بھی پیچھے مڑ کر اپنی محرومیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ کانٹے دراصل مجھے ان گلابوں تک پہنچانے کا راستہ تھے جو اب میری زندگی میں مہک رہے ہیں۔